سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہے. وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے کم و بیش 100 سے زیادہ علوم میں اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں خلق خدا کے لیے پیش کی اور خلق خدا کی دینی اور دنیاوی رہنمائی آپ نے فرمائی. اردو اور فارسی میں بلکہ کسی بھی زبان میں قرآن فرقان حمید اللہ کے پاک کلام کی جتنی بھی ترجمانی ہوئی ہے، جو بھی ترجمے لکھے گئے ہیں، بڑے عظیم عظیم ترجمے ہیں، بڑے اچھے اچھے ترجمے موجود ہیں. جن لوگوں نے بھی ترجمے کیے ہیں وہ بڑے ذہین اور فطین لوگ ہوتے ہیں اور بڑے علم والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھ کر ترجمہ کرنا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھ کر ترجمہ کرنا، یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. یہ اسی کی شان ہے جسے اللہ کریم نے علم کی دولت کے ساتھ ساتھ معرفت کی دولت سے بھی نوازا ہو، جسے اللہ پاک نے ظاہری اور باطنی برکات سے نوازا ہو. اور علماء کے درمیان، اولیاء اللہ کے درمیان، بزرگوں کے درمیان اگر کسی شخصیت کو علم و معرفت کے دونوں دریاؤں سے بڑا عظیم حصہ ملا ہے تو ان ہستیوں میں سے حضرت امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام مبارک ہے. آپ نے نہایت عظیم الشان ترجمہ فرمایا. میں اس کی صرف 2 مثالیں دے کر اس ترجمے کی عظمت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن مجید کے جتنے ترجمے اٹھاؤ، پہلا پارہ آج ہم آپ کے سامنے تلاوت کرنے والے ہیں. اس میں پہلے پارے کے اندر ایک پہلے رکوع میں ہی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ایک آیت کریمہ آتی ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تقریباً تمام تر مترجمین نے اس قسم کا ترجمہ اس آیت کا کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب تقریباً دنیا بھر کے ترجمے پڑھ لیں، یہ انگریزی زبان کے ہوں، فارسی کے ہوں یا اردو زبان کے ہوں، ان میں یہی آپ کو چیز ملے گی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کر لیا، جو وہ کافر ہو گئے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اس کا ترجمہ سمجھنے کے بعد انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے جب کسی نے ایمان لانا ہی نہیں ہے تو دین کی تبلیغ کا کیا فائدہ، اسلام کی تبلیغ کرنے کا فائدہ کیا؟ جب وہ جو لوگ کافر ہو گئے تو ان کو تو پھر تبلیغ کرنے کا یا سمجھانے کا فائدہ کیا؟ دراصل آیت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ترجمہ کرنے کی خامی ہے. جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے ترجمے کی خامی ہے. اب یہاں پر اعلی حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق و محبت امام العارفین ولی اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ مبارک کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اختصاراً آپ کے سامنے مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. آپ نے اس آیت کا ترجمہ ایسا خوبصورتی سے کیا جو آیت کا مقصد و مدعا تھا وہ سامنے آ گیا. آپ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی آیت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے وہ ڈرانے یا نہ ڈرانے سے ایمان نہیں لائیں گے، لیکن وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر نہیں ہے ان کو تو تبلیغ کرنا ہمارا فرض ہے، ہم تو ان تک قرآن مجید کی بات پہنچائیں گے. اس لیے ہمیں تو نہیں پتا کہ کس کی قسمت میں کفر ہے اور کس کی قسمت میں کفر نہیں ہے، لہٰذا ہم نے ہر ایک کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانی اور تبلیغ کا کام کرنا ہے اور دین کی بات پہنچانی ہے. یہ عظیم و شان ترجمے کی خوبی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمے مبارک کی خوبی ہے. اسی طرح اللہ پاک کی شان ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے لفظ نازل فرمائے، کلمہ نازل فرمائے، آیت مبارک نازل فرمائے. اب اس آیت کا اسی طرح ترجمہ کر دینا جیسے عربی کے الفاظ نظر آئیں اور اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبہ کا لحاظ نہ رکھا جائے تو یہ بھی ایک ترجمے کی خوبی نہیں ہوتی بلکہ نقص ہوتا ہے. اور مترجم کا اس مقام پر پتہ چلتا ہے کہ اس نے مقام میں ربی اللہ تعالیٰ کے مقام کا لحاظ رکھا کہ نہیں. مثلا ایک آیت کریمہ آتی ہے سورہ آل عمران میں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے یہ آیت. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، آپ دنیا بھر کے ترجمے پڑھ جائیں ان کے اندر یہ بات آتی ہے اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا. استغفر اللہ العظیم. اس طرح کا ترجمہ
بے شک عربی کے الفاظ اسی طرح کے ہیں، لیکن آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شان کا ادب اور اللہ تعالیٰ کی شان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب تقریباً تمام ترجموں میں اس طرح کی بات آئی ہے، لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا کما حق لحاظ رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ ایسا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کا اظہار بھی ہو گیا اور آیت کا ترجمہ بھی اپنے کمال کے مطابق ہو گیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ یہ ہے شان الوہیت کے مطابق، شان الہی کے مطابق، عظمت خداوندی کے مطابق ترجمے کا کمال۔ اس طرح ایک آیت کریمہ اور بے شمار آیات کریمہ ہیں ہمارے سامنے جن کے ترجمے کے اندر، لیکن ہم نے صرف یہ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اللہ کریم کا کمال ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا گیا کہ یہ ترجمہ چونکہ نہایت ادب والا ترجمہ ہے، فرشتوں کے حضور ادب، انبیاء کے حضور ادب، سید الانبیاء کے حضور ادب، اولیاء اللہ کا ادب، اللہ تعالیٰ کی تعظیم، فرشتوں کی تعظیم، تو جس ہستی کا جو مقام ہے اور اس کی مقام کے مطابق اس کی تعظیم کا لحاظ جس ترجمے میں ہے وہ ترجمہ کنز الایمان ہے۔ اس لیے ہم نے میلاد مصطفیٰ میں اور اس عظیم الشان موقع پر قرآن مجید سنتے اور سناتے ہوئے آپ کی خدمت میں جو یہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، یا اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان کی برکات آپ لے رہے ہیں۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتے چلے جائیں کہ یہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ منانے کا مقصد قرآن مجید کے زیر سایہ کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے میلاد مصطفیٰ کے مہینے میں نعت شریف پڑھی جاتی ہے اور الحمدللہ بہت اچھا کام ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ بہت اچھا کام ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھا کام ہے، کلام سنائے جاتے ہیں، ساری رات شعراء کے کلام سنائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی دولت بھی لٹائی جاتی ہے، اپنی دولت کے لٹانے کا ایک محبت بھرا اظہار کیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہم نے محسوس کیا ایک عرصے سے کہ لوگ قرآن پاک سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، گھروں میں تلاوت بہت کم ہو رہی ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت سن رہی ہیں، میرے بھائیوں اور عزیزوں آپ سن رہے ہو، صرف آپ میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں یہ نظر ڈال کر دیکھے کہ اس کے مہینے کے اندر کتنے دن ہیں جو وہ قرآن پڑھتا ہے، ایک ہفتے کے اندر کتنے دن ہیں وہ قرآن پڑھتی ہے۔ ہماری مسلمان بہن، ہمارا مسلمان بھائی کتنا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید سے آج ہماری قوم بحیثیت قوم، ہم مسلمان لوگ چاہے انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک اور خطے میں رہنے والے لوگ ہوں، ہماری مصروفیات کے اندر قرآن مجید بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ اس دورہ تفسیر قرآن کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں اللہ کا پاک کلام پیش کریں، آپ قرآن کی طرف متوجہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد آپ نے منانا ہے تو قرآن سن کر سنا کر بھی تو منایا جا سکتا ہے۔ قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ، قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید پڑھاؤ، قرآن مجید سنو، قرآن مجید سناؤ، قرآن مجید سمجھو، قرآن مجید سمجھاؤ۔ اسی کے اندر برکت ہوگی، اسی کے اندر خزانے ملیں گے، اسی کے اندر گھروں سے بے برکتیاں دور ہوں گی، آپ کے کاروبار سے بے برکتیاں دور ہوں گی، آپ کے مال و جان میں برکت ہوگی۔ تو اس عظیم شان مقصد کی خاطر ہم نے کہ قرآن کی طرف ہم پلٹ جائیں، تو اس پروگرام کو ہم نے دینی طلباء کے لیے نہیں رکھا، علماء کے لیے نہیں رکھا، اس کو عوام الناس کے لیے رکھا ہے۔ عام افراد آئیں اور وہ اس کو سنیں اور سمجھیں۔ الحمدللہ ایک کثیر تعداد ہے جو ہمارے سامنے اس وقت جلوہ افروز ہے، ہم آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور دنیا بھر کے خواتین و حضرات سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے کچن میں، اپنے ڈرائنگ روم کے اندر اور اپنے لائف کے اندر اس پروگرام کو حصے کے طور پر، اپنی زندگی کے لائف کے ایک پارٹ کے طور پر، ایک حصے کے طور پر اس کو شامل کر لیجئے۔ 2 رکوع 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے، 2 رکوع روز کے سن کے جائیے۔ آفس میں جانا ہے، اسکول میں جانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، دنیا بھر کا سارا دن گھر میں رہنا ہے، لیکن سب سے پہلے آج آپ کی صبح شروع ہو، کل آپ کی صبح شروع ہو یا رات شروع ہو تو اللہ کا پاک کلام سن کر ہو۔ دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنی بہار آتی ہے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہ درس قرآن، یہ
ترجمہ اور تفسیر قرآن آپ سننے والے ہیں، میں اس کی فضیلت کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے